الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل الشمس سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم خبر حدیثوں میں جس کی آ کر وہی زمانہ ابا رہا ہے، زمیں بھی تہبر بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ہوا ہے بھائی بھائی کا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ نہ بے سبب کے سلام کرنا، نہ بے غرض کے کلام کرنا، بغیر رشوت نہ کام کرنا، یہ بات شیطان سکھا رہا ہے۔ کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، ہرے خیالوں میں سب ہیں اپنے۔ کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیالوں میں سب ہیں اپنے اپنے، ہر امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم تمام کو یہاں جوڑا، کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ رب کریم سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اللہ تیری بے پناہ نعمتوں کو لے کے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، مالک تجھ سے اور ایک نعمت کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے اس گھر سے جو تیری اور تیرے حبیب کی باتیں نکلے ہمیں عمل کے توفیق نصیب فرما۔ بدہو درود و سلام کی بارشیں نازل ہو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران، شاید اس مسجد کے اندر الحمدللہ بیجاپور کئی مرتبہ آنا تو ہوا ہے، لیکن اس مسجد میں میرا پہلا پروگرام ہے۔ جو باتیں یہاں سے نکلیں گی اس امید سے، اس یقین سے سنیں، نہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، نہ کسی کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ مہینہ والی جو پروگرام چل رہا ہے اللہ آباد رکھے، بس محض یہی ہے کہ ہمارے دلوں کی صفائی ہو جائے۔ بس اللہ کا فضل ہے ہمارے بھائی آپ لوگوں کے درمیان ان گناہوں کا ذکر کر رہے تھے جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ سچ بن جاتا ہوں اللہ، اور تھوڑی دیر بولتے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایسے میزان میں رکھ کے تولتے کہ ہم ہیں کہاں پر، کیا ہو رہا ہے ہم سے، کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کبھی کبھار یہ کہتے ہوئے منافق ہو گیا، حضرت حنظلہ کہتے ہوئے منافق ہو گیا۔ پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ نبی کے ساتھ رہتا ہوں میرا ایمان تازہ رہتا ہے، جب نبی سے دور ہو جاتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ میرا ایمان مندہ پڑ رہا۔ اللہ اکبر، غور کرنا یہ گناہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم سے ہزاروں گناہیں ایسے ہو رہے ہیں جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ سر کے دماغ سے لے کر پیروں کے انگوٹھے تک اگر ہم حساب کرتے جائیں، ہر حصہ معافی کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا ہر حصہ گناہوں میں ڈوبا ہوا، گناہ کر رہا لیکن احساس نہیں ہے۔ ایک بات کہتے اپنے موضوع کو لے کے آگے چلوں گا، گھر جائیں یہاں سے، گھر جانے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آئینہ ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں، پوچھے اس آنکھ سے اس آنکھ نے کیا گناہ کیا ہے، پوچھے اس کان سے اس کان نے کیا گناہ کیا ہے،
پوچھے ان ہاتھوں سے کیا گناہ کیا ہے، پوچھے اپنی زبان سے، پوچھے اپنے لبوں سے، پوچھے اپنے پیروں سے، پوچھے اپنے ہاتھوں سے۔ رب العالمین اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو، سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے یوم نختم علی افواہہم، جس دن اللہ ہمارے زبانوں کو قفل لگا دے گا، آج محاسبہ نہیں کرو گے، کل ہمارے حصے کو اللہ حفاظت کرے۔ دعا کرے اللہ ہماری حفاظت کرے، کل یہ حصے گواہ دے کے کہیں گے میرے مالک یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں۔ سورہ زلزال کو پڑھنا، رب العالمین فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، زمینیں اپنے اوپر ہونے والی خبروں کو بیان۔ کیا کرو گے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ گناہ پہ گناہ کرتے چلے اور گناہ کا احساس نہ۔ چلیں آگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم تیرے دربار سے بھیک مانگتے ہیں، ہمارا انگ انگ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، میرے مالک تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے اور ایک غفلت کا ذکر کر کے اپنی بات کو چلوں گا، کیونکہ ہم تازہ ہیں، ہمارے گناہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، اور ایک سستی اور ایک کاہلی اور ایک غفلت کو میں آپ کے سامنے رکھ کے چلوں گا۔ میری بہنیں آپ بھی سنیں، میرے نوجوان بچوں اور دوست ہو آپ بھی سنیں، اور اطمینان سے عمل کی نیت سے سنیں۔ اور ایک غفلت ہم سے ہو رہی ہے، اور ایک چیز سے ہم غافل ہیں، اور ایک چیز ہے جس کا ہم احساس نہیں کر رہے ہیں، وہ کیا ہے معلوم؟ دعوت۔ کیا ہے وہ؟ دعوت الی اللہ۔ اللہ اللہ کیا کہیں ہم آپ سے۔ ابھی جو چھوٹے ہاتھی کی عید گزری، ہاتھی کی عید کو لوگوں نے منایا، ہم نے اچھے اچھے مسلمانوں کو، غیروں کی بات تو نہیں کرتا، اپنے سلفی برادران کی بات کرتا ہو، اپنے اہل حدیث دوستوں بھائیوں کی بات کرتا ہو، انہوں نے اس ہاتھی کے بچے کو اپنا اسٹیٹس بنا لیا۔ کیا کرو گے؟ اقبال نے کہا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ کیا کہا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اللہ پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا، تیرے ساتھ تیرا دوست تھا، تیرے ساتھ فلاں تھا، تیرے ساتھ فلاں تھا، تیرا پڑوسی تھا، تیرا بزنس کرنے والا ساتھی تھا، تیرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، جس کی دعوتوں میں تو شامل ہوتا تھا، سب کچھ تیرے پاس تھا، بتاؤ تو صحیح، آج بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان تھا، قرآن تیرے پاس تھا، شریعت تیرے پاس تھی، نبی کی اعلیٰ اخلاق کا علم تجھے تھا، کیا کیا تم نے اس کو لے کر؟ میری بہن ذرا بتانا، اس دن جس کا تبصرہ آج میں مختصر انداز میں فکریہ طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا، بتا تو صحیح، آج تو بھی بے حیا بننا چاہتی ہے، آج تو بھی پردے سے پریشان ہے، آج تو بھی تیری چمک کو اوروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے۔ ارے ضرورت تو یہ تھی تو تیری سہیلیوں کو سمجھاتی، بتاتی، فاطمہ کی حیا کو پیش کرتی، عائشہ کی حیا کو پیش کرتی، خنسا کی حیا کو پیش کرتی، زنیرہ کی حیا کو پیش کرتی، سمیہ کی حیا کو پیش کرتی۔ افسوس کی بات ہے تو خود بے پردہ بن گئی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ اگر اللہ پوچھ لے کچھ بھی نہیں، بہانے کی ضرورت نہیں، بتا تیری ماتحت میں رہنے والے، بتا تیرے دوستوں میں کیوں برباد ہو گئے ہو۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں دین کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام سے گزارش ہے جو لوگ موبائل لے کے اٹھا رکھ دیجئے، انشاءاللہ ویڈیو ہو رہا ہے آپ کے پاس آئے، اطمینان سے سنیں، بند کر دیں ویڈیوز کو انشاءاللہ۔ اب آگے چلیں، فکر آخرت۔ اللہ اکبر، لوگوں کہتے ہوئے بھی کلیجہ کانپ جاتا ہے نا، زمین ایسے لگتا ہے کہ زمین پھٹے گی، ہم دفن ہو جائیں گے۔ ہم نے دنیا کی ہر فکر کو اپنی زندگی کے اندر رکھا، ہر فکر کو سوچ سمجھ کر کے ہم اپنی زندگیوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ دنیاوی زندگی کو سوچتے ہیں میں کیا کروں تو کیا بہتر ہوگا، میری زندگی کیسی چمکیلی بنے گی، میں کس طریقے سے لوگوں کے درمیان ان کی واہوائیت کو بٹوروں گا، میں کیسے آگے بڑھوں گا، میرا فیوچر کیسا ہوگا، میں کس طریقے سے چلوں گا۔ اللہ کے بندو کبھی آخرت کے بارے میں سوچا؟
کبھی اس کے بارے میں غور کیا جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر برپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ اللہ کے حکم سے اس دن فرشتہ سور پھونکے گا، نکل کر قبر سے محشر میں ہر بندہ کھڑا ہوگا، رہے گا آسماں باقی نہ سورج چاند سیارے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا۔ وہاں تو ہمارا کوئی اپنا نہیں ہوگا، کوئی اپنا بولنے والا نہیں ہوگا۔ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہاں وہ دن آئے گا جس دن ایک دوست اپنے دوست کو پوچھے گا تک نہیں، دیکھے گا اس کو، یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وہ دن آئے گا لَيَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، وہ دن آئے گا جس دن بابا کیا کرے گا، فدیہ دینے کے لیے کھڑا کرے، کاش ایسا ہوتا میرے بدلے میرے بیٹے کو جہنم۔ اس کے لیے کیا تیاری ہے جی، اس کے لیے کیا بنا کے رکھا برادران، کون سا توشہ ہے لوگوں؟ ذرا تمہارے ذہنوں کو میرے طرف دے دینا تاکہ بات کے سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تھوڑی دیر کا وقت لوں گا، اپنے ذہنوں کو میرے طرف دے دو۔ اپنی آنکھوں سے آپ نے کئی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اپنی کاندھوں پہ کئی جنازوں کو اٹھایا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے کئی لوگوں کو سب قبر میں اتارا ہوگا، اپنی انہی ہاتھوں کی چلوں سے کئی لوگوں پر مٹی ڈالا ہوگا۔ غور کرنا برادران، کبھی سوچ کے دیکھنا، ایک دن میرا بھی آئے گا، ایک دن میرا وقت بھی ایسا آئے گا، میرے بھی ایڑیوں سے ایڑیاں رگڑی جائیں گی، ایک دن میرا بھی ایسا آئے گا میرے جسم سے مجھے کپڑے اتارنے کی طاقت نہیں ہوگی، ایک دن میرا بھی ایسا آئے گا لوگ مجھے دیکھ کر کے حسرت بھری نظروں سے گھور رہے ہوں گے، ایک دن میرا بھی ایسا آئے گا میری گلی سے میرا جنازہ نکلے گا، ایک دن میرا ایسا آئے گا میرے اپنے مجھے کاندھا دے کر قبرستان لے جانے میں جلدی کر رہے ہوں گے، ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا مجھے مٹی کے اندر رکھ کر میرے اپنے مجھے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے نیکی سمجھیں گے۔ کبھی سوچا جی، کبھی اس کی فکر کی؟ اللہ اہل علم کا کہنا ہے من مات فقد قام قیامہ، جیسے انسان کا انتقال ہوا وہاں سے اس کی قیامت کی شروعات ہے، وہیں سے شروعات ہے۔ کبھی اس کے بارے میں سوچا وہ میری قبر کیا کرے گی میرے ساتھ جو روزانہ پکارتی ہے انا بیت التراب انا بیت الدابہ انا بیت الوہا، وہ اللہ کے بندے سنبھل کے زندگی کرنا، میں خلوتوں کی جگہ ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، تو آ یہاں پر تیاری کر کے، میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہوں، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوں، تیاری کیجیے اس کے بارے میں۔ سوچا برادران اس کے بارے میں ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب کو، کیا لے کے جائیں گے میرے رب العالمین کی بارگاہ میں؟ اگر اللہ ہم سے پوچھے، اگر اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے آخرت کا خوف دلایا کرتے تھے، آخرت کا ڈر دلایا کرتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے خوف، اللہ اکبر، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محفل جمع ہوئی ہے، غور کرنا، وقت اجازت دے تو اس حدیث کے بعد آگے بڑھوں گا تاکہ معلوم پڑے کہ فکر آخرت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے کیا کرتے تھے۔ زندگی کے آخری ایام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بلایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے حضرت علی کے کاندھے پر اپنے ہاتھوں کو ڈال کر کے ایسے جا رہے ہیں، پیروں میں طاقت نہیں ہے، پیر گھسیٹتے ہوئے پہنچے، پیارے نبی مسجد میں ٹیک لگا کر کے بیٹھے، پیارے نبی نے کہا بلال آواز لگاؤ، مدینے کے لوگوں سے کہنا اگر کسی کا حصہ میرے پاس ہے تو آج میرے پاس سے لے کر کے جائے۔ اللہ اکبر، 1-2 منٹ رکو، اذان ختم ہو گا۔ 7:30 پہ اذان ہے۔ اچھا 8 بجے ہوگی۔
تب تک میں کہوں گا اچھا اچھا جی چلیں فکر آخرت ایک چھوٹا سا نقطہ اس کے بعد آگے اپنی بات کو لے کر کے چلوں اگر ہمارا دل کبھی گناہ کرتے ہوئے نہ کانپے کبھی محسوس نہ ہو کہ کل مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا تو یاد رکھیں اسے کل قیامت کے دن بہت پچھتانا پڑے گا بہت پچھتانا پڑے گا اب آگے چلیں میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث رکھی جس کو صاحب الرحیق المختوم نے اس ساری چیزوں کو اپنی کتاب کے اندر لے کر کے اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا لوگ جمع ہو گئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام فکر کیسی جی کیسا ڈر ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے کہہ رہے ہیں کوئی کسی کی امانت ہے میرے پاس کسی نے زرا کے بارے میں کہا اللہ کے نبی میری فلاں چیز آپ کے پاس ہے اللہ کے نبی نے کہا علی فلاں کے پاس وہ ہے اس کو لا کر اس کی امانت اس کو واپس کر دو ساری باتیں چل رہی ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کوئی ایسا جس کے اوپر کبھی میں نے ظلم کیا ہو کوئی ہے ایسا جس کے اوپر میرا ہاتھ اٹھا ہو ہے کوئی ایسا برادران غور کرنا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی غزوہ احد کا زمانہ تھا آپ کے ہاتھ کی چھڑی تھی اگر حافظہ غلطی نہ کر رہا ہو یعنی تو کوئی درہ تھا اللہ کے نبی آپ کے ہاتھ سے مجھے چوٹ لگی تھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاشہ کو دیکھ کے کہتے ہیں عکاشہ پھر تو تیرے بدلہ لینے میں تو جلدی کر عکاشہ پھر تو تیرا بدلہ لینے میں جلدی کر غور کرنا لوگوں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے ہوئے ہیں چلنے کی طاقت نہیں ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں عکاشہ کیا پیارے نبی کی حالت کو تو نے نہیں دیکھا پیارے نبی کی حالت پہ غور نہیں کیا برادران حضرت عکاشہ کو سمجھانے لگتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ اس کو آج بدلہ لینے دو ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن شرمندہ ہوگا کبھی آیا جی ہمارے ضمیر میں سوچ کبھی ہماری دماغوں نے اس بات کو سوچا برادران کبھی غور کیا حضرت عکاشہ قریب آئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے سہارے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابہ کرام کی ہچکیاں نکل گئی عکاشہ قریب آئے آ کر کہا اللہ کے نبی یہ عدل کیسے ہوگا یہ انصاف کیسے ہوگا جب آپ کی چھڑی نے میرے پیٹ کو چھوا تھا میری پیٹ ننگی تھی اور آپ کے جسم پر چادر ہے اللہ کے نبی نے اپنی چادر کو ہٹا لیا پیارے نبی نے اپنی چادر کو ہٹا لیا کہا عکاشہ آؤ اپنا بدلہ پورا کر لو عکاشہ آئے آ کر پیارے نبی کے جسم سے چمٹ گئے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی اسے چومنے لگے آج میری اور آپ کی زندگی کا جائزہ لے پوچھے اپنے ہاتھوں سے پوچھے اپنی زبانوں سے پوچھے اپنے کردار سے ہم نے کیا کیا کس کے ساتھ کیسے کیسے کیا ہے اللہ اکبر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت بھی تیزی سے چل رہا ہے انشاءاللہ جو حدیث مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے ہو سکے تو آگے باتیں لے کے چلوں گا اور میں اپنی بات پہ ختم کروں گا فکر آخرت پہ بات چل رہی ہے اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کو نکال کر آخرت کی سوچ اور آخرت کی فکر کو بھر دے
برادران، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے محفل میں بیٹھے ہوئے بہت سارے صحابہ، الحمدللہ یہ حدیث میرے بیانات کے اندر شامل بھی ہیں، اور یوٹیوب کے اندر اس بیان بھی بہت بڑی تیزی سے چل رہا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر آخرت کو لے کر اپنے صحابہ کرام کے درمیان ایک چھوٹی سی سوچ رکھی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم؟ اتدرون ما المفلس؟ اللہ اکبر! وہ بھوکے صحابہ جس کے پیٹ میں نہ ان ہے نہ جسم پہ کپڑا ہے، اور جس کے جسم پہ کپڑا ہے وہ بھی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خود میرے نبی کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی جو چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چادر جگہ جگہ، پیارے نبی کے جسم پر جو چادر ہے جگہ جگہ سوراخ پڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سوراخ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ایک سوال کرتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے، اتدرون ما المفلس؟ کیا تم جانتے ہو تم میں مفلس کون ہے؟ لٹا ہوا کون ہے جس کا سب کچھ چھین لیا گیا ہو؟ کنگال کون ہے؟ بے کس و بے بس کون ہے؟ اگر میں اپنے انداز میں وضاحت کروں تو غلط نہیں ہوگا۔ اور کون غریب ہے، کون مفلس ہے؟ اللہ اللہ، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام بخاری خود اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کو لے کر کے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ میرے نبی کا سوال وہ بھی ایسے صحابہ کرام سے جو کا پیٹ خالی ہے۔ خود اما عائشہ بیان کرتے ہیں 3 دن ہمارے نبی کے گھر میں کبھی مسلسل چولہا نہیں چلا۔ اللہ اکبر! کیا زندگی دی! 3 دن کبھی مسلسل چولہا نہیں چلا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں خندق کھودی جا رہی ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر لے کر کہتے ہیں خندق کھودی جا رہی ہے، خندق کی تیاری چل رہی ہے۔ اچانک بیچ میں بڑا بھاری بھرکم پتھر آیا۔ وہ میرے نبی سے محبت کرنے والے دیوانوں غور سے سننا، میرے نبی نے کیسی زندگی گزار کے چلے گئے اور اپنی امت کے لوگوں کو یہ پیغام دے کے نکل گئے، یہ پیغام دے کر کے نکل گئے، جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے دنیا۔ کیا کہا؟ جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے۔ کیسا سبق دے کے گئے، کیسا سبق! حضرت جابر بیان کرتے ہیں خندق کھودا جا رہا ہے، بڑا پتھر آیا، ہزاروں چیزیں ہمارے پاس ہیں، پھر بھی ناشکری میرے نبی کی زندگی دیکھنا۔ بڑا پتھر آیا، صحابہ کرام اس پتھر پر ہتھوڑے برسا رہے ہیں، ہتھوڑے برسا رہے ہیں، پتھر پھوٹ نہیں رہا ہے۔ پیارے نبی کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی نے اپنی چادر کو اوڑھ کر کے نکلے، ہاتھ میں ہتھوڑے کو پکڑا اور اٹھایا، بسم اللہ کہتے ہوئے اس پتھر پر مارا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں اپنی اہلیہ کے پاس جا کر، اپنی زوجہ کے پاس، اپنی بیوی کے پاس جا کے کہتے ہیں اے میری خاتون، کیا گھر میں کچھ ہے؟ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں نے میرے نبی کے پیٹ پر پتھر دیکھے، بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ پھر بھی میرے نبی کا سوال کیا ہے؟ اتدرون ما المفلس؟ کون مفلس ہے؟ خود میرے نبی کے پیٹ پہ پتھر آ کر کے اطلاع دیا۔ خاتون نے کہا ایک بکری کا بچہ اور 1 سیر گندم ہے یا جو ہے۔ اللہ کے نبی سے کان میں کہنا، اللہ کے نبی آج آپ کو شام میں میرے گھر کی دعوت ہے اور آپ اپنے چند صحابہ کو لے کر کے آئیے، کھانا تیار کیا جا رہا ہے۔ پیارے نبی کے کان میں کہا، میری مائیں اور بہنیں غور کرنا، اللہ کے نبی نے سنا، سن کر کے سارے لوگوں میں اعلان کیا، لوگوں سنو، اور وہ بھی ایسے صحابہ بھوکے پیاسے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ دنیا میں کوئی عیش ہے ہی نہیں، اگر عیش ہے تو آخرت کا عیش ہے، راحت ہے تو آخرت میں راحت ہے، سکون ہے تو آخرت میں سکون ہے، دنیا کا سکون کوئی سکون ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھوکے بے بس صحابہ کرام کو دیکھا، دیکھ کر کے کہا سارے لوگوں کو میرے جابر کے گھر میں دعوت ہے، ابو طلحہ کے گھر میں دعوت ہے۔ پریشان ہو گئے، کہا اللہ کے نبی ایک بکری کا بچہ
اور ایک سیر آٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہا جا کر تیری خاتون سے کہنا اگر ہنڈیا چولہے پر ہے تو نیچے نہ اتارے، ابھی آٹا نہ گوندے. بھاگتے ہوئے گئے، جا کر کے کہا میں برباد ہو گیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر کے کہا جیسا کہ آپ نے کہا تھا. یہ وضاحتی انداز میں بتا رہا ہوں. برادران کیا کہا؟ کان میں جا کر کے کہا جیسا آپ نے کہا تھا. لیکن میرے نبی نے بھوکوں کو دیکھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. کیسے نبی تھے برادران؟ بھوکوں کو دیکھ رہے ہیں، خود کے بھوک کا کیسے خیال ہوگا؟ پیاسوں کو دیکھ رہے ہیں، خود کی پیاس کا کیا خیال ہوگا؟ ایسے بھوکے صحابہ جن کی تعداد دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا 1000 ہے. کتنے؟ 1000. وہ صحابہ جن کے بارے میں میرا رب کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. وہ قیامت کی صبح تک آنے والے میرے بندو، یہ میرے بھوکے، یہ میرے ننگے کمزور صحابہ کی طرح تم ایمان لے کر کے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہ صحابہ جن کے بارے میں میرا رب کہتا ہے وہ قیامت تک آنے والے آدم کے بچوں سنو، میں ان میرے صحابہ سے راضی ہوں اور یہ میرے صحابہ مجھ سے راضی ہیں. اللہ اللہ، ایسے صحابہ اکرام، ایسے صحابہ جن کے سامنے ان کی کمزوریاں سب کچھ سامنے ہے، سب کچھ سامنے ہے. ایسے صحابہ اکرام کے درمیان اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم میں سے مفلس کون ہے؟ خلاش کون ہے؟ بے کس و بے بس کون ہے؟ نادا و ناتوا کون ہے؟ مجبور کون ہے؟ لٹا ہوا کون ہے؟ کنگال کون ہے؟ کیا کہا صحابہ اکرام نے؟ فیما من لا درہم لہ ولا مطا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے مفلس وہ ہے اللہ کے نبی. ہاتھ نہیں اٹھایا، ہاتھ نہیں اٹھایا کہ میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، لیکن کہا تو کیا کہا؟ جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو. اگر میں اپنے انداز میں وضاحت کروں تو غلط نہیں ہوگا. جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، جس کے پاس رہنے کا ذاتی مکان نہ ہو، جس کے بچے بہترین کالجوں میں نہ پڑھتے ہو، جس کا داماد گورنمنٹ کا ملازم نہ ہو، ہے نا، جس کے پاس سواری کے لیے کار نہ ہو. استغفر اللہ. میرے نبی نے فرمایا ان المفلس من الامہ. آخرت کی فکر کیسے دلائی اللہ کے نبی نے؟ میری امت کا مفلس وہ ہے یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ. قیامت کا دن آئے گا. اس روایت کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر لے کے آتے ہیں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ غور سے سنیں. قیامت کے دن آئے گا میری امت ہی، رب کا دربار سجا ہوا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی. آئے گا، کیا لے کے آئے گا؟ نماز لے کے آئے گا، روزہ لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا. اللہ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی آئے گا، آ کے کہے گا یا ربی قد شتم ھذا. او میرے پالنہارا، آج تیری عدالت ہے. یہاں کوئی وکیل نہیں ہے جس کی زبان کی چربیت سے یہ آزاد ہو جائے گا. مجھے امید ہے یہاں عدل ہی عدل ہوگا. میرے مالک، یہ حاجی صاحب جو ہے، یہ نمازی صاحب ہے، یہ رات دن اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے، میرے رب اس نے مجھے گالی دی تھی. اللہ اب اپنے دامنوں میں جھانک کے دیکھو، آخرت کی فکر کیسے دلائی اللہ کے نبی نے. پوچھو نوجوانوں اپنی زبان سے، سوال کرو اپنی زبان سے، اس زبان نے کس کس کو گالی دی ہے، کس کس کو برا بھلا کہا ہے، کیا کیا کہا ہے، کس انداز میں کہا ہے. ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو. اقبال کہتے ہیں ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. ایک چھوٹی بات کہوں، ایک چھوٹی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے بندو غور سے سنو، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے.
وہاں پر بڑے بڑے انبیاء کانپ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام آنے کے لیے تیار نہیں, بابا آدم آنے کے لیے تیار نہیں, موسیٰ کلیم اللہ آنے کے لیے تیار نہیں, عیسیٰ روح اللہ آنے کے لیے تیار نہیں. سارے انبیاء کہتے ہیں میں آج اللہ کے پاس نہیں جا سکتا, میں آج اللہ کے پاس نہیں جا سکتا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کے گڑ گڑا رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں. ایسا وقت ہے, ایسا نازک وقت ہے, انبیاء کانپ رہے ہیں. اللہ کے بندو سچے دل سے جواب دینا, فکر آخرت کو لے کے چل رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں, رب کی بارگاہ میں میری اور آپ کی بوڑھی ماں آ جائے, بوڑھا بابا آ جائے, آ کر کہے میرے رب یہ میرا بیٹا ہے اللہ, اس نے مجھے گالی دی تھی میرے پروردگار, میرے مالک میرا سب کچھ اس کے اوپر وقف کر دیا, اس کی جوانی کی چھاؤں میں میری بڑھاپے کی زندگی گزارنا چاہتا, لیکن اس کی ڈانٹ, اس کی ڈپٹ, اس کی دھمکیاں, اس کا غصہ مجھے گھر میں سکون سے رہنے نہیں دیا. میرے پروردگارا یہ میرا بیٹا ہے, ماں اور باپ کل اللہ کے دربار میں مقدمہ قائم کر دے, ہے جی اس کی فکر. اب بھی وقت ہے لوگوں, اب بھی وقت ہے, جاؤ اپنی ماں کے پاس, اس کے ہاتھوں کو پکڑ لینا, ماں کے ہاتھ پکڑنا, معافی مانگنا اپنی امی سے, کہنا امی مجھے معاف کر دو, فلاں وقت میں نے بڑی اونچی آواز میں بات کی, فلاں وقت میں نے آپ کو گالی دی, فلاں وقت میں نے آپ کو برا بھلا کہا. اللہ کے بندو میں آپ میں سے کسی کا چھوٹا یا بڑا بھائی بن کے بول رہا ہوں, آنکھوں سے آپ کے آنسو بھی جاری ہیں, ہونا بھی چاہیے, شرمندگی ہے ہمارے پاس. اللہ کے بندو رب کا کلام پکار پکار کے کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. تمہارا رب تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا تم اپنے ماں کو یا تمہارے بابا کو اف بھی کہو. کیا کہو؟ اف. اللہ اکبر. حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں. اف کا کیا مطلب ہے معلوم؟ خود بیان کرتے ہیں. اف کا مطلب, کبھی ہم بیزار ہو جاتے ہیں, بیزار ہونے کے بعد اپنی زبان سے پچ کی آواز نکلتی ہے. کیسا آواز آ رہی میری آپ کو؟ یہ کرتے نا, اس کی بھی اجازت نہیں. ماں کوئی کام کرنے کے لیے کہے یا اٹھ کو جاؤ جی یہاں سے, پاگل ہو گئی جی تم, فلاں چیز سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو. اس انداز میں بولنے سے پہلے اگر اس کی آہ نکل جائے, اس کے آنسو کے قطرے زمین پہ گرے اور زبان نہ کہے, لیکن اس کا آنسو اللہ سے شکایت کرے, میرے مالک اس کے اوپر تو کیا سلوک, اس کے ساتھ تو کیا سلوک کرے گا, بتاؤ کون بچانے والا ہوگا. اقبال اسی لئے کہتے ہیں ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اسے مت بھولو. فکر آخرت اپنے گھر میں تلاش کرو, میری فکر یہاں کیسی ہے. اور ایک بات کہوں اور ایک نکتہ رکھتے ہوئے آگے بڑھوں, حدیث کو مکمل کرتے چلوں. ہماری نظروں کے اندر برا مت سمجھ رہا, ایک سستی نوکرانی ہے ہمارے پاس, بغیر تنخواہ کے راب رہی ہے ہمارے گھر میں, جس کو ہم اپنی ظالم زبان سے بیوی کہتے ہیں. کبھی اس کے کلیجے سے پوچھ کے دیکھنا ہماری زبان چلتے وقت, کبھی اس سے سوال کر کے دیکھنا, پوچھنا اس سے. امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر لے کر کے آتے ہیں. اللہ کے نبی اپنی زندگی کا جو حج تھا, حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت اپنے صحابہ کرام سے نصیحت کرتے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء, اتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ. وہ میری امت کے لوگوں, تمہاری بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ان عورتوں کو تم اللہ کی امانت میں لے کر کے آئے ہو, کل اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی, اللہ کے سامنے ہماری بیوی آ کر کھڑے ہو جائے. اللہ میری بھی حفاظت کرے, اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے. فکر گھر سے کرو. اگر آ کر کے کہے میرے مالک میں نے اس کے لیے میرے بابا کو چھوڑ دیا, اس کے لیے میں نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا, میرا گھر میرا مہمان خانہ بن گیا تھا,
اس کے لیے اپنے بھائی بہنوں سے دور ہو گئی. میں اس کی دھوبن بن کے اس کے کپڑوں کو صاف کیا, اس کی پکاتی بن کے کھانا بنا کے دیا, تھکا ماندہ آتا تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا, اس کے بچوں کو جنم دے کر اسے باپ کا لقب دیا. میرے مالک اس کی زبان سے میں محفوظ نہیں تھی. اللہ ہے جی جواب. ہم نے ہمیشہ دوسروں کو دیکھا, مولانا فلاں وہ کرتا ہے, مولانا فلاں یہ کر رہا ہے, مولانا فلاں کا معاملہ ایسا ہے, مولانا فلاں کا معاملہ ایسا ہے. اللہ کے بندو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا, میں کب میری آخرت کی فکر کروں گا؟ اتنا بڑا بڑا ظلم میں نے کیا ہے. اگر ہمارے مسجد کا امام آئے, آ کر کے کہے اللہ میں میری قوم کے لیے بچپن سے ہی ماں باپ کو چھوڑ دیا, اس کی چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر ان کی خدمت کیا کرتا, میرے مالک اس کی زبان سے میں محفوظ نہیں تھا. یہ نام کا امام بنا کر کے مجھے رکھا, لیکن اس کے غلام سے میں بدتر تھا. جی جواب کب فکر کرو گے اس کی؟ فکر کرنے کی بہت ساری باتیں سنا سکتا ہوں, لیکن بات یہ ہے اللہ کے بندو جس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے, اللہ اس کو پوچھے تو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, نماز روزے زکات کو لے کر کے آئے گا, ایک آدمی بھاگتے ہوئے آئے گا, آ کے کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی مالک, مجھے آج اس کا بدلہ چاہیے میرے پروردگار. یہاں ماں رو رہی ہے اس کو احساس نہیں ہے, یہاں بہنیں پریشان ہے اس کو احساس نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 لاکھ مربع میل کے اکیلے بادشاہ 12 لاکھ مربع میل کے, میرے نبی نے فرمایا عمر اگر آپ اجازت دے تو میں کھڑے ہو جاتا ہوں تھوڑا. پیارے نبی نے فرمایا عمر جزاک اللہ, پیارے نبی نے فرمایا عمر میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اگر ہوتا تو تو ہوتا. وہ شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جس راستے سے تو گزرا اس راستے میں کبھی شیطان نہیں آئے گا. اللہ اللہ, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی وہ صحابی ہیں زمین پہ مشورہ دیتے ہیں, زمین پہ مشورہ دیتے ہیں, عرش والا عمر کے مشورے کو قبول کرتا ہے. یہ وہ عمر فاروق ہے, وقت کے خلیفہ بن گئے, مسلمانوں کے رہنما اور ہادی بن گئے. معاملہ ایسا ہے اسلم کو لے کر کے, جو ان کے ایک غلام ہیں حضرت اسلم کو لے کر کے مدینے کا گشت کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو بھی شاید بات معلوم ہوگی, مدینے کے باہر سے ایک بیوہ خاتون کہتی ہے میرے بچے بھوکے ہیں. عمر قریب گئے, آگ جل رہی ہے, ہنڈیاں اوپر رکھی ہوئی ہے, غور کرنا ہنڈیاں اوپر رکھی ہوئی ہے, آگ جل رہی ہے. عمر نے پوچھا میری بہن کیا بات ہے, تیرے بچے روتے کیوں ہے, تیرے ہنڈیا میں صرف پانی اور پتھر ہے, کیا ماجرا ہے؟ کہا میرے بچے عمر کے نام پہ رو رہے ہیں, میرے بچے عمر کے نام پہ روتے ہیں. کہا عمر نے کیا کیا؟ کہا عمر ہمارا خلیفہ ہے, اپنے بچوں کے ساتھ کھا کے آرام سے سو گیا ہے, لیکن میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں, 2 دن سے بھوکے ہیں. لیکن تم یاد رکھنا کل میرا ہاتھ ہوگا اور عمر کا گریبان ہوگا, مجھے گھسیٹ کر اللہ کے پاس لے کے آؤں گی, میرے بچے کی ہر سسکی کا عمر کو جواب دینا پڑے گا. عمر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, بھاگنا شروع کر دیا وہاں سے. کہا اسلم بیت المال کا دروازہ کھولو. بیت المال کا دروازہ کھولا گیا, ایک آٹے کا تھیلا اٹھایا, اسلم سے کہا اسلم اس کو میرے کاندھے پہ رکھ دو. کہا امیر المومنین میں آپ کا غلام ہوں, میں آپ کا غلام ہوں. اللہ کے بندو غور کرنا, سوچنا. ایک مرتبہ کہا میری ماں شاید روزانہ میرے ظلم کو دیکھ کے کہتی ہے, روزانہ ہمارے مسجد کا امام ہم سے روزانہ ہمیں سمجھاتے ہیں. اللہ اللہ, ایک مرتبہ کہا اسلم اس کو اٹھا دے. کہا آقا میں ہوں, اجازت دو میں رکھ لوں گا. کہا کل قیامت کا دن ہوگا, وہ میرے گریبان پکڑے گی تو کیا اس کا تو جواب دے گا؟ آقا وہاں ہر ایک کو اپنا اپنا جواب دینا پڑے گا.
عمر کے منہ سے سسکی نکل گئی. پھر اگر اٹھانا ہے تو آج اس بوجھ کو اٹھا لیتا ہوں. وقت کا خلیفہ ہے جی, 12 لاکھ مربع میل کا بادشاہ. اگر وضاحت کرتے ہوئے کہوں 9 سے 11 کنٹریوں کا اکیلا بادشاہ, یہ اپنے انداز میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. 9 سے 11 کنٹریوں کا اکیلا بادشاہ, کاندھے پر تھیلا ہے آٹے کا اور ایک گھی کا ڈبہ ہے, تھوڑا سا سامان ہے, لے کے اسلم بیان کرتے ہیں میرا آقا ایسے جا رہا ہے, کوئی مظلوم اونٹنی ہے جس کے اوپر سامان لدا گیا ہے, وہ بالکل اپنے پیر کو پھسلا کر کے چل رہی ہے, جھکے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے جا رہے ہیں. گئے, جا کر کے اس ہنڈیا سے پانی کو پھینکا اور آقا نے کچھ تیار کیا. جب آگ بجھنے لگتی حضرت عمر جھک کر کے اس میں پھونک مارا کرتے اور وہ دھواں حضرت عمر کے داڑھی سے نکلتا. جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے رو پڑتے. کھانا تیار ہو گیا, فکر آخرت اس کو کہتے ہیں. کھانا تیار ہو گیا, بچوں کو کھانا پیش کیا, بچے کھانا کھا کر ہنسنے لگے. واپسی کا وقت آیا. عمر نے کہا میری بہن عمر کو معاف کر دے. خاتون نے کہا ہرگز نہیں, میں نے میرے بچوں کے رونے کو تڑپنے کو دیکھا ہے. آج عمر آرام سے سویا ہوا ہے, میرے بچے بھوکے اور پیاسے تھے. عمر رو پڑے, کہا معاف کر دے, اسے معلوم نہیں ہے کہ تیرے گھر کی حالت کیا ہے. اگر معلوم نہیں تو اسے خلیفہ بننے کی کیا ضرورت تھی. اللہ اکبر. عمر کے رونا, ان کا تڑپنا دیکھ کر خاتون نے پوچھا کہ تم عمر کو کیا لگتے ہو, کیوں پریشان ہو. عمر فاروق نے اپنے آنکھوں کو پھوچ کے کہا میری بہن جس کو تو ظالم کہتی ہے وہی ظالم تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے. کبھی ایسا خوف آیا جی, ایسی فکر آئی ہمارے دل میں, ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ سوچ کے کرنا میرا رب مجھ سے پوچھے گا, میرا اللہ مجھ سے جواب طلب کرے گا, مجھے جواب دینا پڑے گا. اب بھی وقت ہے اللہ کے بندو, اپنے آنسوں کو پوچھو, جاؤ اپنے گھر, اپنی ماں کے ہاتھ پکڑو, اپنے بابا کے ہاتھ پکڑو, اپنی بہنوں سے معافی مانگ لو, اپنے بھائیوں سے معافی مانگ لو, اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے معافی مانگ لو. آج چھوٹے بن جاؤ کوئی بات نہیں, پھر اللہ عزت والی زندگی انشاءاللہ عطا کرے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکمل حدیث کو رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں. اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا, دوسرا آدمی آ کے کہے گا یا ربی خذف ھذا, میرے مالک یہ ظالم میرے اوپر الزام لگایا تھا, اللہ میرے اوپر الزام لگایا تھا. تیسرا آدمی آ کے کہے گا یا ربی اکلا مال ھذا, اللہ اسی نے میرے مال کو کھایا تھا, میرے مال پہ قبضہ کیا تھا, میری دولت پر قبضہ کر لیا. جیسا کہ شیخ ابھی سنا رہے تھے, ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا اس کو, اپنے بھائی کی پراپرٹی ہے وہ میری بن گئی ہے, میری بہنیں ہیں وہ میری ہے, اسے تھوڑا بہت دے کر کے آزاد کر دیا. من اقتطع شبرا من الارض ظلما, اللہ کے نبی نے فرمایا, روایت کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام ترمذی اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح ترمذی کے اندر لے کر کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے ایک بالش زمین, کتنی, ایک بالش زمین اپنے بھائی کی ہو یا کسی اور کی بھی ہو, ظلمن ہڑپ کر لے, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ 7 زمینوں کا طاق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا. ایک سچی بات بتا کے آگے بڑھو, سالار پیپر شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا, مہاراشٹرا کا ایک واقعہ ہے, تقریباً میں اپنے دروس میں 4تھی مرتبہ اس کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ احساس ہو ہمیں. 4تھی مرتبہ ایک برادران بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا مہاراشٹرا کے, رشتہ داروں کو اطلاع دی گئی بھائی کا انتقال ہوا ہے, ظہر کے بعد تدفین عمل میں آئے گی, سارے لوگ حاضر ہو جائیں. سارے رشتہ دار آئے, میت کو تیار کر دی گئی, کفن پہنایا گیا, جنازے میں رکھا گیا, جنازہ اٹھایا جا رہا ہے. قاضی صاحب کے پاس بہن گئی, جا کر کے کہا قاضی صاحب میں بھی جنازے کے ساتھ قبرستان میرے بھائی کے جنازے میں میں بھی شریک ہونا چاہتی ہوں, میں بھی قبرستان آؤں گی.
قاضی صاحب نے کہا خواتین نہیں آ سکتے. مسئلہ بڑھتا گیا, غور کرنا, مسئلہ بڑھتا گیا. ظہر ختم ہو, ظہر کا وقت ختم, عصر کا وقت ختم, مغرب کا وقت آ رہا ہے. قاضی صاحب تھک کر کے کہا اب تم جو کرنا چاہتی ہو کر سکتی ہو, اس کے معاملے میں ہم نہ ہاں کا جواب دیں گے نہ کا جواب دیں گے. بہن بھی قبرستان آئی, دور کھڑی رہی. بھائی کو دفن کیا گیا, مٹی برابر کر دی گئی. دعا کے بعد لوگ جب رخصت ہونے لگے, لوگوں کی نگاہیں ٹکٹکا رہی ہیں. وہ رو رہی تھی آنے کے لیے, اب وہ دور کھڑی ہے. جیسے ہی لوگ وہاں سے فارغ ہو کے ہٹنے لگے, بہن اپنے بھیا کی قبر کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی. اپنے ہاتھوں کو رب کے بارگاہ میں اٹھایا, اٹھا کر کے کہا میرے مالک, ہر ایک کو مرنا ہے, ہر ایک کو موت آئے گی. آج میرے بڑے بھائی کو اس مٹی کے حوالے کر چکے ہیں, میرے اللہ تیرے حوالے سونپ چکے ہیں. میرے پروردگار, آج میں تجھ سے بھیک مانگتی ہوں, میرے بھیا پر غور سے سنے اس کی دعا کو. میرے بھیا پر تیری رحمت کو ایسے دور رکھنا جیسے میرے بھائی نے میرے بابا کی دولت سے مجھے دور کر دیا. اللہ اللہ, کہاں جا کے سر ماریں گے. فکر ہے ہمیں صرف دنیا کی. دولت آئے گی, ہم اس کو جمع کریں گے, ہم اس کو تیار کریں گے. بار بار بول رہی ہے اللہ میرے بھائی سے میرے بابا کی دولت کو, میرے بھائی نے میرے بابا کی دولت کو جیسا مجھ سے دور رکھا, اللہ تیری رحمت کو میرے بھائی سے دور کر دے. اللہ ہماری حفاظت کرے, اللہ ہماری حفاظت کرے. میرے مالک ایمان والی زندگی نصیب فرما. اب ذرا آگے چلے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد, اور ایک آدمی آئے گا, آ کر کے کہے گا یا ربی قد ضرب ھذا, اللہ اس نے مجھے مارا تھا. برادران, یا ربی اسفک دم ھذا, اللہ اس نے میرے خون کو بہایا تھا. مانگنے والوں کی قطار کھڑی بھی ہے. اللہ ان لوگوں کو, اللہ وہ نمازی, وہ روزے دار, وہ زکاتی, ان کے نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے ان کو دینا شروع کر دے گا. ساری نیکیاں ختم, اور بھی مانگنے والے کھڑے ہوئے ہیں, اور بھی مانگنے والوں کی قطار. اللہ ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ رکھے گا. غور کرو جی, تھوڑا سوچ کر کے دیکھنا. مسجد خلیل اللہ میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ زمین گواہ رہے گی کل قیامت کے دن. اگر آج توبہ نہیں کرو گے, آج ہم کانوں کی مزینت کے لیے سن کے چلے جائیں گے, اللہ نہ کرے ہمیں کل پچھتانا پڑے, کل پچھتانا پڑے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ساری نیکیاں ختم, گناہ اٹھا اٹھا کر کے سر پہ رکھا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان المفلس من الامہ, ان المفلس من الامہ, لوگوں دیکھو یہ میری امت کا مفلس ہے. قیامت کا دن آئے گا, بہت ساری نیکیاں لے کر کے آیا تھا, لیکن اس کی ساری نیکیاں غیروں میں بانٹنے میں ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے, اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ لوگوں کی خدمت میں بس یہی پیغام دینا چاہوں گا, ہر کام کو کرنے سے پہلے سوچ کے کرنا. میرا رب العالمین قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, آج یہ کروں گا کل مجھے جواب دینا پڑے گا, ڈرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا. اور ایک بات بتاؤں, بڑے مزے کی بات اور آخری بات ہوگی. اللہ کے بندو, تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے, کتنی محبت. سورہ حشر کو اٹھا کر کے دیکھنا, اللہ تعالیٰ اتنی بڑے محبت والے انداز میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ میرے ایمان والے بندو, وہ لا الہ الا اللہ کے مت والو, ذرا تمہارے ضمیروں میں جھانک کے دیکھو تم نے کل کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے. ما قدمت لغد, کل کے لیے کیا توشہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. آخر میں یہی نصیحت آپ سے ہے, اے غافل مسلم ہوش میں آ. کیا کہا؟ اے غافل مسلم ہوش میں آ.
کیا دل میں ہے کچھ خوف خدا؟ جب تیرا جنازہ نکلے گا اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر کرم فرما۔ میرے مالک ہم گنہگار ہیں اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ قدم قدم گناہ میں ہیں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو آزاد ہو، حصے کے ہر حصے سے میرے مالک گناہ ہو چکے ہیں۔ پروردگارا تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر کرم فرما، ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے ظاہری گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے باطنی گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جن گناہوں کو کر کے ہم بھول گئے ہیں، جن گناہوں کو کر کے ہم بھول گئے ہیں۔ اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ۔ اللہ موت بھی دے تو ایمان والی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔